خان صاحب میرا جو آپ سے کوشچن ہے کہ لگتا اس طرح ہے کہ اس وقت آپ کو مکمل طور پہ کارنر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نائل بھی قرار دے دیا جائے، اور جو نون لیگ والے دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ اب اس موقع کے اوپر آپ وے آؤٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی جماعت یہاں سے آگے کس طرح نکلے گی؟ اس لیے کہ لگتا اس طرح ہے کہ آپ کو اب گیم سے آؤٹ کیا جائے گا، میاں صاحب کو لایا جائے گا اور پھر کوئی کمپرومائز کروایا جائے گا۔ کیا آپ کوئی کمپرومائز کریں گے اگر آپ کو نااہل کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتا دیجئے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو نااہل کیا جا رہا ہے تو پھر آپ لوگ انتخابات میں جائیں گے یا پھر بائیک آؤٹ کریں گے؟ اچھا سر، پہلے تو یہ میں انشاءاللہ کل اپنے جلسے میں اس کی تفصیل میں بات کروں گا، لیکن دیکھیں ہوا کیا ہے پاکستان میں۔ ایک بیرونی سازش تھی، بیرونی سازش کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی، ہماری حکومت ہٹائی گئی، اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی اندرونی اور بیرونی دونوں سازش کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو۔ میں لوگوں کو تاریخ کا بتاتا رہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو بھی جب میر صادق چاہیے تھا انگریزوں کو ٹیپو سلطان کو گرانے کے لیے، اسی طرح سراج الدولہ کے لیے ان کو میر جعفر چاہیے تھا سراج الدولہ کو گرانے کے لیے۔ تو یہ اندرونی اور بیرونی سازش ہوتی ہے۔ تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ پارٹی اب ختم ہو جائے گی، مہنگائی تھی، یہ تھی، پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا۔ اگر آج مہنگائی دیکھیں تو تاریخی مہنگائی ہے۔ آج ذرا ٹی وی کے اوپر دیکھیں، ان چینلز کے اوپر، کیا وہ بات کر رہے ہیں مہنگائی کی؟ کیا وہ ان کو ہے کہ معیشت نیچے چلے گی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے؟ کوئی وہ باتیں کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ تو یہ پوری پلاننگ سے ایک سازش کا حصہ تھا۔ یہ جو میڈیا کے اندر پر ایک کیمپین چلی، یہ پرائم منسٹر مصدق جو منسٹر تھے تو وہ بھی ایسے پہلے میڈیا کیمپین چلی، پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کے اوپر پیسہ چلا، انہوں نے مظاہرے کیے، یعنی جس طرح یہاں لانگ مارچز ہوئی، اور پھر مداخلت ہوئی اور ان کو گرا دیا۔ تو پہلے تو یہ بیرونی تھی، جو ان کو پہلا شوق ملا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی، اور بہت زیادہ رد عمل عوام کا آیا جب انہوں نے رجیم چینج ہوا۔ دوسرا کہ جن لوگوں کو لے کے آئے وہ اس ملک کے نامور لٹیرے تھے، ان کے اوپر کرپشن کی داستانیں تھیں، 30 سال سے وہ چوری کر رہے تھے، ان سب کو اوپر بٹھا، انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہوا ہے، کیسز بنائے ہیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالا چوری پہ، وہی لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا۔ دوسرا عوام کا اس کے اوپر رد عمل آیا، اور تیسرا پھر انہوں نے معیشت بالکل نیچے لے گئے اور مہنگائی آسمانوں پہ۔ تو وہ جو 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں، ساری دھاندلی کے باوجود ساری جماعتیں ایک طرف، تحریک انصاف ایک طرف، گورنمنٹ مشینری ایک طرف، الیکشن کمیشن ایک طرف، اس کے باوجود جیت گئی۔ اب اس کے بعد یہ گھبرا گئے ہیں، اب یہ اپنے پلان سی پہ چلے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کیا جائے، مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد جماعت نیچے چلی جائے گی، اور اس کے لیے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ جس وقت بھی عدالت کے سامنے جائیں گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فیکٹس آئیں گے تو یہ کوئی کیسز ہی نہیں ہے، لیکن یہ تلوار لٹکا دی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے، اور لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ پہلے سختی کرو۔ آپ نے دیکھا ہے تحریک انصاف کے اوپر سختی ہے، وہ چینل کے اوپر ARY کے اوپر سختی کر دی ہے، سوچے چینل کو اس کو بین کر دی ہے۔ اب اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اگر شہباز گل کوئی بات کہہ گیا ہے تو چینل کا کیا قصور ہے؟ وہ پلان یہ ہے کہ کوئی جو میری آواز ہو وہ بند کی جائے، اور آواز بھی بند کی ہو۔ جو مخالف چینلز ہیں، یہ ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح کا شدید پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ فوج کو جی عمران خان نے یہ کہہ دیا، ہر چیز ڈھونڈی جا رہی ہے، یہ پورا پروپیگنڈا ہے، اس کے اوپر پیسہ چلا ہوا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ پھر یہ پروپیگنڈا کے بعد کوئی بین آ جائے، اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں۔ یار اس طرح کی کوئی باغین ہے، یہ اتنا خوفناک پلان ہے، اس سے پاکستان کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہونا ہے۔ ایک پاکستان کی فیڈرل پارٹی کو، پہلے واحد پاکستان کی پارٹی ہے جو سارے صوبوں میں ہے، آج
ایک اگر نیشنل ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے فیڈریشن کو, وہ تحریک انصاف ہے. باقی پارٹیز تو فیملی پارٹیز سکڑتی رہ گئی ہیں, ایک انٹیریئر سندھ میں, ایک سینٹرل پنجاب میں. تو پہلے تو ایک فیڈرل پارٹی جو کہ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے, پہلا یہ نقصان. دوسرا, ایک آدمی جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے, جس کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے, یہ جو پیناما پیپرز, وہ تو دنیا میں ایک انکشاف ہوا, جن کے 4 فلیٹ اربوں روپے کے فلیٹس لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں مل گئے. اس کے بعد وہ آ گیا کہ وہ بیٹی کے نام پہ وہ فلیٹس لیے تھے نواز شریف نے, تو اس کے اوپر اس کو کنوکشن ہوئی ہے. اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے سے, یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے, اس سے کمپیئر کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ڈیل کروا رہے ہیں. دیکھیں, میں کسی ڈیل کا حصہ نہیں نہ بناؤں نہ بن سکتا ہوں. یہ جو ڈیل ہے, یہ ڈیل پاکستان کی تباہی ہے. یہ وہ این آر او ٹائپ ڈیل ہے. یہ این آر او 2 نواز شریف کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی دفعہ لے چکے این آر او. اس لیے پورا لائے عمل تو میں کل آپ کو بتاؤں گا اپنے انشاءاللہ جلسے میں, لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش چل رہی ہے, یہ مجھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے, لیکن اصل میں تو پاکستان کی کیوں ادھر دھکیل رہے ہیں, پاکستان کو جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں.